دل میں عجیب بے چینی سی تھی، کچھ کھو دینا کیا ہوتا ہے، اپنوں کو کھو دینا کیا ہوتا ہے، یہ وہ محسوس کر سکتی تھی۔ بہت سو کی زندگیاں بچائی تھی اس نے۔ نوین اس کی ساتھی اندر آئی تھی۔ انازیہ لیٹس گو، ٹائم ہو گیا، آن ایئر جا رہی ہو۔ وہ آنسوؤں کو اپنی انگلی کی پور سے چنتی اٹھی تھی، ایک نظر آئینے میں کھڑے ہو کے اپنے سراپے پر ڈالی تھی اور پھر کمرے سے نکل گئی تھی۔ کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کے اس نے اپنی ہمت مجتمع کی اور 1 2 3 بولڈ سی نیوز کاسٹر انازیہ خان سب کے سامنے تھی، اپنے بولڈ اور کانفیڈنٹ ورڈز کے ساتھ۔ ٹی وی کے سامنے بیٹھا الیار خان سانس روکے اسے سن رہا تھا۔ دل نے بے طرح سے باہوں میں بھرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ اس کے لبوں پہ زخمی مسکراہٹ تھی، ہر طرف انازیہ کے لیے واہ واہ ہو رہی تھی، دعائیں مل رہی تھی۔ بوڑھے ماں باپ ہاتھ اٹھائے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دعا دے رہے تھے۔ معصوم سی لڑکیاں آنسو آنکھوں میں لیے اسے خاموشی سے مسکراتی دیکھ رہی تھی، اور انازیہ کے فینس تو اس کے قصیدے پڑھ رہے تھے، اور وہ اسے یہ حق ہی چھین لیا گیا تھا کہ اس کی اس کامیابی کو وہ اس کے ساتھ مل کے سیلیبریٹ کرے۔ نمی سی محسوس ہوئی تھی اسے۔ وہ خاموشی سے اسے بولتا ہوا دیکھ رہا تھا، دل بے چین ہو رہا تھا، ہاتھوں میں لرزش سی ہوئی تھی، دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھی، اور اس نے موبائل کی طرف دیکھا اور روم سے نکلی تھی۔ جلدی سے اپنا موبائل اٹھا کے چیک کیا تھا، کچھ نہیں تھا، نہ اس کا میسج نہ اس کی کال۔ دل بے طرح اداس ہوا تھا، نہ جانے کیوں، وہ بھی نہیں جان پائی تھی۔ بجھ سا گیا تھا دل۔ امتسال اس کے پاس آئی۔ انازیہ ہاں؟ وہ اپنی آنکھوں کی نمی چھپاتی بولی، چل اس روم میں جاتے ہیں، باس بلا رہے ہیں تمہیں۔ وہ بتانے لگی تھی، اس کی آنکھوں کی نمی وہ دیکھ چکی تھی لیکن خاموش رہی۔ کیوں؟ وہ پوچھنے لگی نارمل ہوتے ہوئے۔ نہیں پتا۔ وہ کندھے اچکا کے اس کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ انازیہ اور وہ رائٹ سائڈ مڑ کے اس کمرے کی طرف جانے لگی جہاں کا امتسال کہہ رہی تھی۔ دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی تھی اور ایک دم سے اس پر پھولوں کی بارش ہوئی تھی۔ سرپرائز! امتسال اس کے کان کے پاس چیخی۔ وہ بوکھلا کے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سب اس کے لیے تالیاں بجا رہے تھے، پورے کمرے کو سجایا گیا تھا۔ سامنے ہی ٹیبل پر بڑا سا کیک تھا، انازیہ کی کامیابی کے لیے گفٹس تھے۔ وہ سب کو دیکھ رہی تھی، لب مسکرا رہے تھے، اور نظر سامنے اس دشمن جاں پر ٹھہر گئی۔ دل زور سے دھڑکا تھا، آنکھوں میں نمی در آئی تھی، اور وہ مسکراتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ جس کے میسج کی کال کی وہ منتظر تھی وہ سامنے ہی تو تھا، اتنے بڑے سرپرائز کے ساتھ۔ امتسال اس کا ہاتھ تھامے اسے آگے لے آئی تھی جہاں الیار خان کھڑا تھا۔ وہ دونوں اب آمنے سامنے تھے۔ امتسال تو ان دونوں کو دیکھ دیکھ کے جھوم رہی تھی۔ الیار نے اس کا نازک سا ہاتھ تھاما تھا، لبوں سے لگا کے اسے دیکھنے لگا۔ کنگریچولیشن مائی گرل، وہ کہہ رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں بھی عجیب تال پہ چل پڑی تھیں۔ تھینک یو، اس نے دھیرے سے کہا، نم آنکھیں، مسکراتے لب، عجب ہی امتزاج تھا۔ گفٹ بھی چاہیے بھائی، امتسال کہہ رہی تھی۔ الیار نے مسکرا کے ایک نظر اسے دیکھا، پھر انازیہ کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ ٹیبل پہ رکھے ڈبے پہ نظر پڑی، اسے کھول کے ایک نازک سی چین جس میں ڈائمنڈ کا ہارٹ شیپ تھا، اوپر لکھا ہوا تھا بی مائن۔ سب نے ہوٹنگ کی تھی۔ الیار نے آگے بڑھ کے انازیہ کو پہنائی تھی۔ اس کے برانڈڈ پرفیوم کی خوشبو انازیہ مدہوش ہی ہو گئی تھی۔ دل نے ادھم مچایا تھا، پل یوں ہی ٹھہر جائے۔ الیار نے اس کی پیشانی پہ لب رکھے تھے، سب تالیاں بجا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے ان کے لیے۔ اتنے اختلافات ان دونوں کے سرعام آئے تھے کہ دو لو برڈز کا پھر سے ملنا انہیں خواب سا لگتا، لیکن آج یوں انہیں ساتھ دیکھ کے اس کے کولیگز خوش تھے، سوائے اس شخص جو دور کھڑا انہیں شعلہ بار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ خیام انوار کیک کاٹا گیا، سب کو کھلایا گیا، انازیہ کی مسکراتی نظریں اس پہ ہی تھیں۔ سب الیار خان کی خاطر میں لگے ہوئے تھے۔ بھائی اتنا بڑا پولیٹیکل فیملی کا بندہ ان کے سامنے، ان کے ساتھ تھا، ان کے بیچ تھا، اور تو اور انازیہ کا ہسبینڈ تھا۔ وہ کیسے نہ ہوتی اس کی خاطر تواضع، اور انازیہ بس اسے دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں پھر سے خواب بننے لگی تھی، دل پھر سے خواہش کرنے لگا تھا۔ الیار نے اس کی طرف دیکھا تھا، وہ جو اسے دیکھنے میں محو تھی، بوکھلا کی نظریں جھکا گئی، پھر سے پلکوں کی جھالر اٹھا کے اسے دیکھنے کی کوشش کی تھی، اور گھبرا کے رخ موڑ کے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ الیار زیر لب مسکرایا تھا۔ امتسال میڈم اب دونوں کو ساتھ بٹھا کے ان کی ڈھیر ساری تصویریں بنا ڈالی تھی، اب میں چٹخارے دار اور رومانٹک کیپشن کے ساتھ بناؤں گی ان پکس کو، ہمارے نیوز پیپر کی زینت۔ جلنے والوں کا منہ کالا، وہ دانت پیستی کہہ رہی تھی، اور انازیہ اور الیار بے ساختہ ہنس پڑے تھے، اور یہ لمحہ بھی کیپچر ہو گیا تھا امتسال کے موبائل میں۔ گاڑی اس کے فلیٹ کے سامنے رکی تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کے انازیہ پہ نظر ڈالی، وہ اسے دیکھنے سے کترا رہی تھی، کہیں الیار اس آنکھوں سے اس کے دل کا حال نہ جان لے۔ الیار نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کے اس کے بال کان کے پیچھے کیے تھے۔ انازیہ نے چونک کے اسے دیکھا تھا،
اور دل بے اختیار ہوا تھا۔ الیار نے اپنے انگوٹھے سے اس کے لبوں کو رب کیا تھا۔ نازیہ بے اختیار آنکھیں موند گئی تھی اور وہ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ چکا۔ نازیہ سلگتے دل کے ساتھ اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ باہر بارش ہو رہی تھی اور گاڑی کے اندر کا ماحول پرفسوں سا تھا۔ نازیہ چونک کے ایک دم پیچھے ہوئی تھی اور اس کی بے چین آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کے وہ اتری تھی۔ الیار بھی اترا تھا گاڑی سے اور اب بارش میں کھڑا وہ اس کے بھیگتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ کہنا چاہتا تھا واپس آ جاؤ، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ نہیں آئے گی، پھر سے انکار کر دے گی، تبھی خاموش رہا تھا۔ نازیہ کان سننے کو بےتاب تھے۔ ایک بار کہہ دے الیار، ایک بار کہہ دے واپس آ جاؤ اور وہ اس کے ساتھ چلی جائے گی، لیکن خاموشی تھی، بارش کا شور تھا بس، اور اللہ حافظ نازیہ کہہ کے مڑ گئی۔ نازیہ بوجھل سی آواز پہ وہ بے اختیار مڑی تھی۔ اس بڑی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، آس بڑی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور وہ جو کہنے جا رہا تھا، رک جاؤ پلیز، تھینک یو شمائم کے لیے، اتنا سب کرنے کے لیے، وہ بس یہی کہہ پایا تھا۔ وہ میری بھی بہن ہے، اس نے مسکرا کے کہا تھا۔ پھر سے خاموشی، طویل خاموشی، بارش میں بھیگتے ایک دوسرے سے نظریں چراتے، دل میں امڑتے طوفان کو تھپکی دے کے سلاتے وہ رخ موڑ چکی تھی، اندر کی طرف قدم بڑھا رہی تھی، اور الیار وہیں بارش میں کھڑا بھیگتا رہا تھا، دل میں جلتی آگ کو شاید ایسے ہی بجھانا چاہتا تھا، یوں بھیگتے ہوئے۔ وہ لڑکی سمن نام تھا اس کا، جس نے سب سچ سچ بتایا تھا آبان سکندر کے حوالے سے۔ وہ اب خیام کی دسترس میں تھی اور اب وہ اپنا سارا غصہ اس پہ اتار رہا تھا۔ خیام نے تھپڑ مار مار کے اس کا چہرہ ہی بگاڑ دیا تھا، اس پہ بس نہ ہوا تو اپنی بیلٹ نکال کے اسے مار مار کے لہو لہان کر دیا تھا، یہاں تک کہ اس کے کپڑے پھٹ گئے تھے اور اس کا جسم جگہ جگہ سے عیاں ہوا پڑا تھا۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، معافی مانگ رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، لیکن خیام سن کہاں رہا تھا، اس پہ جنون سوار تھا۔ وہ اس نازیہ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، لیکن اس لڑکی کو مار مار کے وہ اپنی فرسٹریشن نکال سکتا تھا، یہاں تک کہ وہ لڑکی لہو لہان ہو کے ایک طرف لڑک گئی تھی، وہ پھر بھی اسے مار رہا تھا۔ اس کے چاروں طرف اس لڑکی کے خون کے چھینٹے پڑ چکے تھے، وہ چیخ رہا تھا جب آبان وہاں آیا تھا۔ خیام کو یوں جنونی انداز میں اسے مارتا دیکھ کے وہ اس کے پاس آیا اور وہ بیلٹ اس کے ہاتھ سے چھین کے دور پھینک دیا تھا۔ کیا کر رہے ہو، وہ مر چکی ہے۔ آبان نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن خیام نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اس سے۔ تو کیا کروں، وہ دھاڑا تھا، کیا کروں میں، سب ختم ہو گیا، سب برباد ہو گیا، کچھ نہیں بچا، سارا پیسہ برباد ہو گیا، وہ نازیہ سب برباد کر گئی، سب برباد، میڈیا میں لے کے چلی گئی ہاسٹل کو، اور اس کو اب کہاں سے لاؤں میں لڑکیاں اتنے کم ٹائم میں، کیسے، وہ چلایا تھا۔ آبان اسے دیکھتا رہا۔ تجھے ویڈیوز ہی بنانی ہے نا، میں لڑکیاں لے کے آتا ہوں، کالج گرلز، اسکول گرلز، تم اطمینان سے ویڈیوز بنانا، اب ریلیکس۔ وہ اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ خیام اس لڑکی کی لاش کو دیکھ رہا تھا جس کے جسم کے ٹکڑے ہو چکے تھے، اسے وہ لاش یاد آئی تھی، وہ برہنہ لاش، اس چھوٹی سی بچی کی لاش جو اس سے منت کر رہی تھی، زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی، خیام بھائی مت کیجیے پلیز۔ اور وہ جب اس پہ جھکا تھا تو اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، اور پھر اسے مار دیا تھا اس نے۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹا تھا، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے مسلنے لگا۔ آبان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ خیام، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ چلایا تھا، جبکہ آبان حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جاری ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیا کریں، اور ناول پہ تبصرہ بھی کیا کریں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ